اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان سے ان کے بیٹے نے پوچھا، ابا جان انسان میں کون سی خصلت اچھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا دین۔ صاحبزادے نے پوچھا اگر دو ہوں؟ انہوں نے کہا دین اور مال۔ بیٹے نے کہا اگر تین ہوں؟ انہوں نے جواب دیا دین، مال اور حیا۔ پھر پوچھا اگر چار ہوں؟ فرمایا دین، مال، حیا اور خوش اخلاقی۔ پوچھا اگر پانچ ہوں؟ جواب دیا دین، مال، حیا، حسن خلق اور سخاوت۔ پوچھا اگر چھ ہوں؟ انہوں نے جواب دیا بیٹے اگر کسی شخص میں یہ پانچ خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ پاکیزہ خو ہے، متقی ہے، اللہ کا ولی ہے اور شیطان سے بری ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے اخلاق خراب ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے حسن خلق کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ جاتا ہے جبکہ وہ عبادت گزار بھی نہیں ہوتا، اور بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم کے نچلے حصے میں چلا جاتا ہے جبکہ وہ عبادت گزار بھی ہوتا ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اخلاق کی وسط میں رزق کے خزانے ہیں۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بد اخلاق کی مثال ایسی ہے جیسے ٹوٹے ہوئے برتن کہ نہ ان میں پیوند لگایا جا سکتا ہے اور نہ انہیں مٹی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوش اخلاق فاجر کی صحبت مجھے بد اخلاق عابد کی صحبت سے زیادہ پسند ہے۔ کوئی بد اخلاق آدمی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھا۔ آپ اس کی بد اخلاقی برداشت فرماتے اور اس کے ناز اٹھاتے۔ جب وہ کسی منزل پر رخصت ہو گیا تو آپ اسے یاد کر کے بہت روئے۔ لوگوں نے رونے کی وجہ معلوم کی، فرمایا مجھے اس پر رحم آتا ہے، بیچارہ مجھ سے تو رخصت ہو گیا لیکن اخلاق بد ابھی تک اس کے ساتھ ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلت علم اور قلت عمل کے باوجود چار خصلتیں انسان کو اعلیٰ درجات تک پہنچا دیتی ہیں۔ ایک حلم، دوسری تواضع، تیسری سخاوت اور چوتھی خوش خلق اور یہی چار خصلتیں ایمان کا کمال ہیں۔ قطانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تصوف اخلاق کا نام ہے، جو اخلاق میں زیادہ ہوتا ہے وہ تصوف میں بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے ملو اور ان کے ساتھ اعمال سے دور رہو۔ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی ایک ایسی برائی ہے جس کی موجودگی میں حسنات کی کثرت بھی نفع بخش نہیں ہوتی، اور خوش اخلاقی ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کے سامنے برائیوں کی کثرت بھی نقصان دہ نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کرم کیا ہے؟ فرمایا کرم وہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح کیا گیا ہے۔ 26ویں پارے کے 14ویں رکوع آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوا اللہ کے نزدیک، ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار یعنی تقوی والا ہو۔ پوچھا گیا حسب کیا چیز ہے؟ فرمایا تم میں سب سے بہتر اخلاق کا حامل سب سے اچھے حسب کا حامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، اسلام کی بنیاد خوش خلقی ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی بلندی حاصل کی خوش اخلاقی ہی کے طفیل حاصل کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی حسن خلق کا کمال حاصل نہیں کیا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں جو حسن خلق کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔